बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आप देख रहे हैं कुन फूड्स कुकिंग चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं जी लाहौरी स्टाइल में कीमा। आपने लाहौर में बहुत सारी जगहों पे बड़े मशहूर नाम सुने होंगे। कीमा पकाया जाता है लेकिन वो तवे पे पकाया जाता है, स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है। जिस तरह टकाटक या कटाकट पकाई जाती है उसी तरह इस कीमे को पकाया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वही जायका अपने घरेलू तरीके से बनाएंगे ताकि जो घरों के अंदर पकाने वाले हैं, हमारा जो फोकस है ना वो यही होता है कि आप घर में कैसे अच्छा खाना बना सकते हैं। तो जो रेस्टोरेंट में बन रहा है उसको किस तरीके से फॉलो करें कि हमारे घर में अच्छे तरीके से पक जाए, तो वही चीज़ हमने करनी है इस कीमे के साथ। बहुत फेमस नाम है, जैसे शिफा हो गया, उस स्टाइल का ये कीमा होगा। बड़ा अच्छा जायका होता है इसका। इसको पकाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनेगा देखते हैं इस वीडियो में। ये कीमा पकाने के लिए आपको बहुत सादा चीज़ें चाहिए, जो घरेलू घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अदरक लहसुन है, प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो ख़ास चीज़ है ना वो कीमे की है। कीमा आपने पल्ले वगैरह का नहीं बनवाना। कीमा आप या बनवाएंगे रान का या दस्ती का। मैंने दस्ती का बनवाया है। दस्ती के ये गुट वगैरह जो वो भी काट के इसके साथ रखें ताकि इनका फ्लेवर भी पूरा इसके अंदर निकल आए। बाकी जो कीमा होगा उसको आपने हाथ से कटवाना है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा हो तो उसका जो जायका है वो बिल्कुल मुनफरिद होता है। छोटी छोटी बोटी होती है, खाने का मज़ा आता है। और असल में अगर आपने कीमा खाना हो तो वो हाथ का कुटा हुआ कीमा ही मज़ेदार लगता है खाने के लिए। ये 1 किलो की ये रेसिपी है, जो स्टैंडर्ड रेसिपी होगी। आप इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये जो कीमा, आप असल इसका तरीका देखें तो होटलों पे ये पकता है तवे पे। तवे पे पहले इस कीमे को लहसुन के पानी के साथ उबाला जाता है। ये पहला स्टेप होता है सबसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कुकर का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि ये काम हमारा 4-5 मिनट में हो जाए। वहाँ पे इस कीमे को पकते पकते आधा घंटा या 35-40 मिनट लाजमी लगते हैं। तो हम इसको कुकर में पकाएंगे, थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। हमारे पास उतना बड़ा तवा भी नहीं है कि हम उस पर पका सकें, तो इसलिए कुकर ज़्यादा फिजिबल है। इस कीमे को आपने ट्रांसफ़र कर लेना है कुकर के अंदर। जो टिप है ना, यहाँ पे प्याज थोड़ी होनी चाहिए इसमें, कि 1 अदद प्याज मैंने ली है, दरमियाने साइज़ की प्याज थी, बिल्कुल बारीक काट लिया है इसको। ये देख रहे हैं, इतना बारीक काट दिया है। प्याज थोड़ी होगी तो कीमा जायकेदार बनेगा, वरना कीमे के अंदर ग्रेवी आना शुरू हो जाती है। ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, मिठास भी आती है प्याज से। एक प्याज वाला कीमा होता है, उसमें खड़े प्याज होते हैं, हमने वो भी बनाया हुआ है। कुछ लोगों को वो पसंद होता है, लेकिन ये तवा कीमा स्टाइल है, इसमें कीमे का ज़्यादा फ्लेवर होगा। इस कीमे को उबालने के लिए लहसुन के पानी की ज़रूरत है, तो लहसुन का पानी बनाते हैं। आधा कप पानी लिया मैंने, 6 जव्वे लहसुन के हैं। इसकी बनानी है आपने पेस्ट। इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लें। ये लहसुन को ग्राइंड कर लिया, इसमें आधा कप मज़ीद पानी डालें और इस पानी को जब हम छान लेंगे ना तो ये लहसुन का पानी बन जाएगा। तो इस कीमे में हमने शामिल करना है, तो छान के इस पानी को यहाँ पे डाल देते हैं। ये दुकानों वालों ने क्या किया होता है, काफ़ी सारा लहसुन का पानी पहले से बना के रखा होता है, उसमें ये गूदा नहीं जाने देते, बल्कि इसका जो सारा फ्लेवर है वो पानी के साथ चला जाता है। तो इस तरह हम इसको निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। ये हमारा लहसुन का पानी इस कीमे में चला गया। इसी कीमे को इसी तरह उबाल लिया जाता है। होटलों पे टमाटर नहीं शामिल किया जाता है। टमाटर को अलग से नरम करके कीमे के ऊपर उसकी पेस्ट बना के डाला जाता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, कुकर में इन्हीं टमाटरों को कीमे के ऊपर रख के डाल देंगे। फिर जब ये कुकर खुलेगा, इन टमाटरों को छिलके अलग करके हम कीमे में शामिल कर लेंगे। तो काम वही हो जाएगा, लेकिन हमारा टाइम और एक स्टेप बच जाएगा। तो ये जो टमाटर हैं, टमाटर की क्वांटिटी होगी तकरीबन आधा किलो कीमे में 2 टमाटर आपको चाहिए। तो 1 किलो कीमा है, 4 टमाटर हमारे लगेंगे। दरमियाने साइज़ के टमाटर हों तो 4, छोटे हों तो 5 आप कर सकते हैं। तो मेरे टमाटर थोड़े छोटे साइज़ के हैं तो इसलिए 5 हमने ले लिए हैं। वज़न में अगर देखें तो ये 400 ग्राम के करीब टमाटर आपका होना चाहिए किलो कीमे में। ये देखें, टमाटर हमने रख दिए इसके ऊपर। नमक शामिल करना है, तो नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम रखेंगे हम। कीमे में नमक थोड़ा कम होना चाहिए, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक रखा है इसमें, ये बिल्कुल काफ़ी होगा। अब हम ये करेंगे, इसको बंद करेंगे और कुकर का टाइम लगाएंगे। ये देखिए, आग पे ले जाएंगे। कीमा कढ़ाई में भी पक सकता है, खुला रख के भी पक सकता है, लेकिन उसमें फिर आपके जो टमाटर हैं, वो प्याज हैं, वो इतने नरम नहीं होंगे कि वो कीमे में नज़र ना आए। प्याज नज़र आएगी उसके अंदर, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इसलिए कुकर को आग पे रख दिया मैंने। एक दफ़ा इसकी स्टीम चलने लगेगी, सीटी चलेगी,
تو 6 سے 7 منٹ ہمیں چاہیے بالکل، کیونکہ قیمے کو کم ٹائم لگتا ہے، 6-7 منٹ کے اندر یہ آپ کا بالکل قیمہ بوائل ہو جائے گا. پھر آگے اس کو ہم پکائی شروع کریں گے اس کی. اب دیکھیں اس کی سٹیم چلنا شروع ہوئی ہے اب کوکر کی. میں اس پوائنٹ پہ آگ سلو کر دوں گا. اب اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے، اب ٹائم نوٹ کرنا ہے، 6 سے 7 منٹ چاہیے. اس کے بعد اس کو کھولیں گے ہم. اب آگ میں نے بند کر دی ہے اور اس کی سٹیم کوکر کی نکال لیتے ہیں. ٹماٹروں کے جو چھلکے ہیں نا وہ ہم نے نکال لینے ہیں. ٹماٹر تو بالکل یہ دیکھیں سارے گل چکے ہیں، تو ضرورت نہیں پڑے گی، ہم جیسے ہی ہلائیں گے یہ ٹماٹر ختم ہو جائیں گے. یہ چھلکے دیکھیں، یہ چیز چھلکے نکال کے اس کو ہم نے یہیں پہ ہلا دینا ہے ایک دفعہ، تاکہ یہ ٹماٹر اور پیاز وغیرہ نا تھوڑے مکس ہو جائیں اس میں. ہم نے 1 کپ پانی ڈالا تھا اس میں، لیکن کافی سارا پانی آ جائے گا کیونکہ قیمے نے بھی پانی چھوڑنا ہے. ہمیں پانی اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جب ہم آگ جلائیں نا تو پانی قیمے نے چھوڑنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر تک یہ نیچے نہ لگے. اسی لیے ہم نے لہسن کا پانی ڈالا صرف 1 کپ، اس کے علاوہ پانی نہیں ڈالا اس قیمے میں. چلیں جی، یہ قیمہ اب ریڈی ہو گیا. اس میں پیاز اور جو ٹماٹر ہیں وہ آلموسٹ مکس ہو گئے ہیں قیمے کی طرح. تو اب ہم اس کو آگے بھونیں گے. آگے قیمہ پکانے کے لیے ہم توے کا استعمال کریں گے. یہ نان سٹک توا ہے میرے پاس، آپ کے پاس لوہے کا ہو کوئی بھی ہو، لیکن تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. اس کے کنارے ہیں تو چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں سے جو ہمارا قیمہ ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. تو یہی مین چیز ہے. قیمے کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس کے اوپر، اس کے نیچے آگ بھی جلا لیتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ پین میں بھی پکا سکتے ہیں، لیکن توے کا مقصد ہوتا ہے سرفیس ایریا ہمارے پاس تھوڑا سا بڑھ جائے، قیمے کو پکنے کے لیے اچھی طرح کیرملائز ہونے کے لیے ٹائم اور جگہ ملے. ورنہ جب چھوٹی کڑھائی چھوٹے برتن کے اندر ہوتا ہے تو قیمہ سٹیم ہوتا رہتا ہے. اس کا جو فلیور نکلے گا وہ کیرملائزیشن سے نکلے گا، مطلب ڈائریکٹلی توے کے اوپر تھوڑا تھوڑا قیمہ پکنے سے وہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ کوئی الگ ہی آپ کو ایک ذائقہ ملے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، اب یہ پانی ہم نے شامل کر دیا سارا اس میں، ساتھ ساتھ جو قیمہ تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا. اس پانی کو ہم نے ویسے سکھانا ہے، تو جیسے جیسے یہ پانی خشک ہوگا قیمہ ہمارا اچھے طریقے سے پکتا چلا جائے گا. ابھی اس قیمے کو ہم نے پریشر کوکر سے صرف نکالا ہے اور اس توے پہ ڈال لیا ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر یہ دیکھیں سبز مرچیں ہیں، یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. اس میں جو مین فلیور آئے گا نا سبز مرچ اور بلیک پیپر کا ہوگا. ہم نے لال مرچ اس میں نہیں ڈالی، تو آپ اس کو کالی مرچ والا قیمہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال دی میں نے. آپ اس کو اپنے فلیور کے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں. کٹی ہوئی ادرک ہے، یہ لمبی جولین کٹی ہوئی، یہ اس میں جائے گی. تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے کے آپ اس کو باریک کاٹ لیں گے نا اس طرح جولین، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے پھر کوانٹٹی اچھی بن جاتی ہے اس کی. پھر آپ اس قیمے میں شامل کر سکتے ہیں. سبز مرچیں ہیں کوئی 3 سے 4 سبز مرچیں آپ ڈال لیں ایک مناسب ذائقے کے لیے. اس کے نیچے نا اب آگ آپ کی تیز ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس پانی کو ہم نے خشک کرنا ہے. ساتھ ساتھ یہاں جہاں پہ آپ کو یہ ٹماٹر نظر آئے نا اس کو اس طرح میش کریں تاکہ یہ بالکل ٹماٹر نظر نہیں آنے چاہیے بھنائی کے بعد. اچھا جی، اس قیمے کی آپ کنڈیشن دیکھیں، اس میں پانی جو ہے نا خشک ہو گیا ہے. اب اس کی بھنائی شروع ہونی ہے. یہ جو اس کے اندر اپنی فیٹ ہے نا وہ بھی ہلکی پھلکی ہے. دیکھیں گھی الگ ہو رہا ہے. ہم کیا کریں گے، الگ سے اس میں گھی جائے گا لیکن تھوڑی کم کوانٹٹی میں ڈالیں گے کیونکہ آلریڈی اس کے اندر چربی کا اپنا گھی موجود ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً 1/4 کپ کے قریب جو ہے نا گھی اس میں ڈال دینا. 2 سے 3 ٹیبل سپون بنے گا. آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، کم کھاتے ہیں تو کم رکھ لیں. زیادہ جو اپنی اس کی فیٹ ہے قیمے کی وہی نکھر کے پھر سامنے آئے گی، زیادہ اچھا فلیور آئے گا. اب اس گھی کے ساتھ اس قیمے کو ہم نے بھوننا ہے اچھی طرح. چلیے یہ قیمہ جو ہے نا یہاں پہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے. 4-5 منٹ ہم نے بھنائی کرنی ہے گھی میں. گھی ڈالنے کے بعد یہ جو ببلنگ آپ ساری دیکھ رہے ہیں نا وہ اس اسپیچولا کی وجہ سے ہے. یہ جو سلیکون والے اسپیچولاز ہیں نا ان کو آپ نے یوز نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ببلنگ ہے. میرے ذہن سے نکل گیا تھا، یوز کریں گے ووڈن والے، پھر مسئلہ اس طرح کا نہیں آئے گا. اگر آپ کے کسی کھانے میں اس طرح ببلنگ آتی ہے
تو وہ اسی ربر اسپیچولا کی وجہ سے ہے۔ تو اس کو ہم نے بھون لیا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی، آدھا کپ اس میں دہی ڈالنا ہے آپ نے، اور کھٹی والی دہی ہو، میٹھی دہی نہیں ڈالنی اس میں۔ تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں، ہلکا سا مکس کر کے کچھ مسالے ہیں جو اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں۔ 1 ٹی اسپون زیرہ، دھنیا 1 ٹی اسپون دھنیا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا توے پہ پکانے کا مقصد، وہ یہ والی کیرملائزیشن ہے۔ یہ جو کلر آ رہا ہے نا، اسی طرح قیمہ بھی الگ الگ جب کھلی جگہ پہ پکتا ہے نا تو قیمے پہ بھی اس طرح کا ایک کلر آتا ہے۔ وہی مین چیز ہے جو اس کے فلیور کو انہانس کرتی ہے، اسی لیے اس کو توے پہ پکانے سے اس کا فلیور بہت زیادہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں بھنائی اس کی ہم نے اچھی طرح کر لی ہے۔ ایٹ دی اینڈ اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے دھنیا، دوبارہ سے تھوڑی تازہ سبز مرچیں اور تھوڑی سی تازہ ادرک، اور اسی کے ساتھ اس پہ تازہ کالی مرچ تقریباً 1 ٹی اسپون سے تھوڑی کم رکھیں، 1 ٹی اسپون میکسیمم۔ بلیک پیپر اس میں جائے گی اور اس کو آخری تڑکا لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈال کے ایک دفعہ اس کو مکس کریں، آگ جو ہے اس کو بالکل دھیما کر لیں، اور یہ جو نان ہے نا ان کو ہم ادھر اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ گرم ہو جائیں اور اس کو قیمے کو دم آ جائے۔ ہلکی سی آنچ رکھی ہوئی ہے نیچے، ہلکا ہلکا قیمہ گرم رہے گا، ساتھ ساتھ یہ جو نان ہیں ان کو تھوڑی سٹیم آ جائے گی اور یہ گرم ہو جائیں گے۔ پھر اس کو سرو کرتے ہیں۔ تو یہ قیمہ جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے پک گیا، نان بھی جو ہے نا وہ سٹیم کی وجہ سے کافی نرم ہو گیا۔ یہ دیکھیں، تو اس قیمے کو تھوڑی سرونگ کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ قیمہ ہمارا تیار ہے، ساتھ یہ سٹیم کیے ہوئے گرم گرم نان، یہ دیکھیں بڑے نرم ہو گئے ہیں، اور یہ قیمہ، یہ دیکھیں میں جو کیرملائزیشن آپ کو بتا رہا تھا نا، یہ ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے گا قیمہ، اس سے جو پھر ٹیسٹ نکلتا ہے نا اس کا بہت کمال ہے۔ بسم اللہ، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ یار، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں گریوی بہت کم ہوگی، یہ پکنے کے بعد اس طرح قیمہ آپ کو نظر آئے گا الگ الگ، یہی اس کی خاص بات ہے۔ جس کو قیمہ پسند ہے نا، گھر پہ اس سے بہتر طریقے سے قیمہ نہیں پک سکتا۔ آپ گریوی بنا سکتے ہیں، قیمے کو کڑھائی میں پکا سکتے ہیں، مٹر ڈال سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو فلیور اس طریقے سے اس طرح کی کوکنگ سے نکلتا ہے نا وہ بہت کمال ہے۔ آپ نہ بھی کچھ ڈالیں، صرف نمک ہی ڈال لیں، پھر بھی اس کا فلیور بڑا کمال ہوگا۔ اس ریسیپی کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کامنٹس میں۔ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک میں بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔